السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہی لائق ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا، روشن، اچھا طریقہ اور دین معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو اور پردہ میں رہنے والی خواتین حضرات، جیسے کہ ہم لوگ گزشتہ ہفتہ، گزشتہ درس میں بدعت کے تعلق سے بات سن رہے تھے کہ بدعت کی دو قسم ہے، اور پھر عبادت میں کس طرح سے بدعت ہوتی ہیں، 4 طرح سے وہ بات آئی تھی، اور چلتے چلتے بات یہاں تک آئی تھی کہ دین کے اندر جو بدعت ہے اس میں تقسیم جو لوگ کرتے ہیں کہ اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ تقسیم اور یہ کہنا کہ کچھ اچھی بدعتیں ہیں کچھ خراب بدعتیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نعمت البدعہ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، تو یعنی کچھ بری بدعت بھی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ بدعت کی 2 قسم بیان کرتے ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن مجید کتاب کی شکل میں نہیں تھا، بعد کے زمانے میں کتاب کی شکل میں بنا دیا گیا، تو یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی تو دین کے اندر نیا کام ہے، تو یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث جو ہے، حدیث کتاب کی شکل میں نہیں تھا، تو کیا یہ بھی بدعت ہو جائے گا؟ یاد رکھیے یہ سب دینی بدعت نہیں ہے، جس کو لوگ شرعی بدعت کہتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی تھی کہ یہ اچھی بدعت ہے تراویح کی نماز کے بارے میں، تو وہ نئی چیز نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھایا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ فرض ہو جائے، یہ خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد اب فرض کا ڈر ختم ہو گیا تھا، اور لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اکیلے اکیلے، کوئی 2-2 3-3 اس طریقے سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اور کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ وہ لغوی حساب سے تھا، وہ شرعی حساب سے نہیں تھا کہ بدعت اچھی ہے۔ جب بدعتی ہو جاتا شرعی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف نہیں کرتے۔ اور ایک اہم بات جو ہے بدعت میں یہ ہے کہ بدعت دین کے اندر وہ بدعت ہوتی ہے جس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہ ہو، جس کی کوئی دلیل اور جڑ نہ ہو۔ تراویح کی نماز جو جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اس کا یہ بنیاد ہے کہ اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے جمع کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کو جمع کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے کوئی قرآن کے حافظ تھے تو کوئی لکھ کر رکھے تھے چمڑے میں، تو کسی چیز میں، تو لکھنا اسی وقت ہو گیا تھا، بس کتابی شکل جمع ہو گئی تھی۔ تو اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑ گئی تھی۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد ہی نہ ہو، جس کی بنیاد ہی نہ ہو، دین کے اندر کوئی بنیاد نہ ہو۔
بدعت اصلی وہی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں لکھا گیا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ تو اسی زمانے میں حدیثوں کو لکھا گیا تھا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بدعت کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر اس کا ثبوت نہ ہو، یا تو اس کو ہے لیکن بڑھا کر کے کوئی عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی بدعت ہو جائے گا، یا تو کیا کر رہا ہے، جیسی عبادت کہا گیا ہے اس کی صفت کو بدل دے رہا ہے، اس طریقے پر نہیں کر رہا ہے، یا تو عبادت جو ہے جس وقت جو عبادت کہا گیا ہے اس وقت کو دوسرے وقت میں خاص کر دے رہا ہے، یہ بنیادی عبادت میں بدعت ہوتی ہے۔ بہرحال میں بتانا آج کے درس میں اہم بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بدعت کب پیدا ہوئی، کہاں کہاں سے بدعت پیدا ہوئی، اور بدعت پیدا ہونے کے ذریعے کیا تھے، سبب کیوں بدعت پیدا ہوئی، وجہ کیا بنی بدعت پیدا کرنے کی۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاوی کے اندر ذکر کیا ہے کہ عبادت میں جو علوم میں، علم میں بدعت اور عبادت میں بدعت، عقیدے میں نہیں، علم میں اور عبادت میں بدعت جو ہے کب پیدا ہوئی، خلفائے راشدین کے آخری دور میں۔ خلفائے راشدین بولے تو جو 4 خلیفہ ہیں وہ خلفائے راشدین وہ ہیں، اور انہی کے آخری دور میں عبادت میں بدعت پیدا ہوئی اور علم میں بدعت پیدا ہوئی۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہلے دے دیا تھا اس بدعت کے اور خرابی کے پیدا ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی کر دیا تھا۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی وہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا میرے بعد یعنی میرے انتقال کے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ ایسے وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے سنت، میرے طریقے کو پکڑ کر رکھنا اور خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑ کر رکھنا۔ اس میں غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑ کر رکھنا۔ بولے تو خلفائے راشدین میرے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اختلاف دیکھو گے، تو خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑ کر رکھنا۔ یہ اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ہے بہت اختلاف شروع ہو جائیں گے، اور اختلاف شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے کہ نہیں ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہے گا کہ انتقال ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بہت سارے لوگ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ٹھنڈے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھا تو پھر وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ نہ دینے اور مرتد کا جو فتنہ پھیلا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ تو اس طریقے سے خلفائے راشدین کے آخری دور میں بدعتیں، جو عبادت کی بدعتیں وہ شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، پہلے کون سی بدعت شروع ہوئی، یہ چیز اہم ہے۔ پہلے کون سی بدعت شروع ہوئی، تو دیکھیے جو عقیدے کی بدعتیں جو شروع ہوئی ہیں تو وہ قدریہ کا، قدر کی بدعت، جو قدریہ بولے تو ایسی ایک جماعت پیدا ہوئی جو تقدیر کا انکار کر دے رہے تھے، تقدیر کا انکار کر رہے تھے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ پہلے جو بدعت پیدا ہوئی ان میں سے ایک قدریہ کی بدعت تھی۔ دوسرا ایک ارجاء بولے تو ایمان گھٹتا نہیں ہے بڑھتا نہیں ہے، ایمان گھٹتا نہیں بڑھتا نہیں، ارجاء اسی کو کہتے ہیں۔ مرجیہ، اس عقیدے کو رکھنے والے کو مرجیہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ جو غلط عقائد ہیں، جو غلط فرقہ ہیں، ان کے مختصر میں تعارف کراؤں گا انشاءاللہ جلدی ہی۔ یہ کچھ درست ہو جانے کے بعد جو گمراہ فرقے ہیں اس کی تاریخ میں
مختصر سا بتا دوں گا تاکہ بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی بعد میں چل کر کے. تو ارجاء کا عقیدہ، ایمان گھٹتا نہیں بڑھتا نہیں. یاد رکھیے بہت سارے حنفی اور تبلیغی جماعت کا ابھی بھی یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے. فقہ اکبر وغیرہ کی کتاب جو ہے اس میں یہ بات ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن بہت سارے لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا نہیں ہے بڑھتا نہیں ہے، کتابوں میں، ان کی کتابوں میں موجود ہے. اسی طریقے سے تیسری بدعت یہ پیدا ہوئی تھی شیعت کی بدعت. شیعہ جو رافضہ ہے، شیعہ بہت خطرناک بدعت ہے، یہ اس زمانے میں پیدا ہوئی تھی. اور اسی طریقے سے خوارج کی بدعت. یہی 4 بدعت ایسی ہیں جو تمام بدعتوں کی جڑ ہے. یاد رکھیے جتنی بھی ابھی دنیا میں بدعتیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ 4 ہی بنیادی بدعت ہیں اور بنیادی غلط فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، جو تمام فرقوں کی جڑ ہے. تمام فرقوں کی جڑ ہے. آج جتنے بھی فرقے ہیں، غلط فرقے، گمراہ فرقے، ان کے عقیدے اور ان کے عقیدے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک ہی صحیح لیکن مل کر کے ہی رہیں گے. ان عقائد سے قدریہ، ارجاء اور شیعہ اور خوارج خطرناک فرقے ہیں. اسی طریقے سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا تو حروریہ کا جو، اب دیکھیے کون سی بدعت کب پیدا ہوئی، یہ اچھا سنیے. یہ جو خوارج کی بدعت ہے، خوارج جس کو حروریہ، سب سے پہلے حروری، جو خوارج میں حروری پیدا ہوئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد جو مسئلہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کیا گیا، وہ کس نے قتل کیا تھا؟ وہ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں آئے تھے، بلکہ یہودی اسلام کا چولا پہن لیے تھے. یہودیوں نے اسلام کا چولا پہن لیا تھا اور خوارج پیدا ہوئے تھے، اور خوارجوں نے ایسا کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد حروریہ کا فتنہ شروع ہوا. خوارج جو تھے، حروریہ کی بھی بات آئے گی، بہت خطرناک قسم کے لوگ تھے یہ خوارج میں سے. تو حروریہ کا فتنہ ہوا. اسی طریقے سے قدریہ کا فتنہ کب شروع ہوا؟ قدریہ کا، تقدیر کے انکار کرنے والے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آخری دور، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، ان جیسے صحابہ کرام کے آخری دور میں قدریہ کا فتنہ شروع ہوا. اور اسی سے قریب مرجیہ کا، ارجاء کا فتنہ بھی شروع ہوا. ارجاء کا فتنہ بولے تو ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. یہ فتنہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں شروع ہوا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ان سب باتوں کو ذکر کیا ہے کتاب التوحید کے اندر. اسی طریقے سے جہمیہ کا فتنہ، یہ دیکھیے یہ ملتا جلتا ہے، اس میں بھی قدریہ پائے جاتے ہیں، جہمیہ میں بھی قدریہ پائے جاتے ہیں. تو جہمیہ کا ایک فتنہ ہوا جو تابعین کے آخری دور میں، تابعین ان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات کیے ہیں اور ایمان کی حالت ہی میں انتقال ہو گئے ہو. یاد رکھیے صحابہ اور تابعین یہ کن کو کہتے ہیں یہ بھی جان لینا چاہیے. صحابہ ان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوں، چاہے ایک بار ہی کیوں نہ ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو. اگر ایمان کی حالت میں دیکھ کر کے اگر ایمان کی حالت میں انتقال نہیں ہوئے تو ان کو صحابی نہیں کہیں گے. شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ہو. اور تابعین اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھے ہیں، ملاقات کیے ہیں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ہو تو ان کو تابعی کہتے ہیں. تو بہرحال تابعین کے آخری دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ جہمیہ کا فتنہ پیدا ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی جو خلافت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح انہوں نے چلایا خلافت، حالانکہ تابعی تھے. تو ان کے انتقال کے بعد جو ہے یہ جہمیہ کا
فتنہ شروع ہوا. بڑا خطرناک یہ فتنہ ہے. یاد رکھیے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے کہا کہ جہمیہ کا فتنہ جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ تھا. جہمیہ کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ تھا اور سب سے بڑی بدعت تھی اس وقت. اسی طریقے سے یہ کہاں سے جہمیہ کا فتنہ شروع ہوا؟ یہ خراسان سے یہ پیدا ہوا تھا. اور کن کی خلافت میں یہ پیدا ہوا؟ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں. ہشام بن عبد الملک اس وقت بادشاہ تھا. اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہشام بن عبد الملک کا جب زمانہ آیا تو خراسان سے یہ فتنہ پھیلا. خراسان سے یہ فتنہ جہمیہ کا جہم بن صفوان نے اس کو ایجاد کیا تھا. تو یہ پورے کے پورے جو بدعات ہیں، قدریہ کا، ارجاء کا، شیعہ کا، خوارج کا، جہمیہ کا، یہ دوسری صدی ہجری بولے تو 200 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 200 سال بعد یہ ہوئے ہیں. 200 سال بعد دوسری صدی ہجری اسی کو کہتے ہیں. دوسری صدی ہجری میں یہ فتنے ہوئے. صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے. شیخ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ان بدعتیوں کو روکا بھی تھا، انکار بھی کیا تھا. تو اس طریقے سے صحابہ موجود تھے اور یہ بدعت پیدا ہوئی تھی. اس کے بعد ان بدعتوں کے بعد اعتزال کا فتنہ، اعتزال کی بدعت پیدا ہوئی. اعتزال، یہ معتزلہ بڑا خطرناک یہ بھی فرقہ پیدا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے تھے. معتزلہ کا انشاءاللہ عقیدہ بھی ہم لوگ سنیں گے. یہ لوگ تو بہت خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، کلام نہیں کرتا. قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے. اس طریقے سے اعتزال کا فتنہ ہے. آخرت میں لوگ نہیں دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو. دنیا میں تو چھوڑیے، آخرت میں بھی لوگ نہیں دیکھ پائیں گے. حالانکہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن لوگ دیکھیں گے. تو اس طریقے سے یہ اعتزال بڑا خطرناک فتنہ تھا. یہ بھی فتنہ ظاہر ہوا ان فتنوں کے بعد. اسی طریقے سے جب اختلاف بہت زیادہ ہوئے، لوگوں کی رائے الگ الگ ہونے لگی تو بدعت بہت زیادہ پھیلنے لگی. اس کے بعد جو ہے صوفیت کا فتنہ ہوا. صوفیت، تصوف، جس کو قبر پرستی آج کہہ لیجئے، جو ڈھول بجاتے ہیں، سارنگی بجاتے ہیں، ہرے ہرے کپڑے پہنتے ہیں اور پگڑی ایک الگ قسم کی باندھتے ہیں، جو آج کل صوفی کہتے ہیں. جن کو صوفی، یہ تصوف ہے. تصوف میں بہت سارے چیزیں ہیں. یہ یاد رکھیے، یہ جو دیوبندی اور یہ ہے تبلیغی جماعت، یہ تصوف میں آتے ہیں. یاد رکھیے یہ تصوف میں آتے ہیں. صوفیت، کیونکہ آپ دیکھیے الیاس گھمن کا جب بیان سنیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نقش بندی ہیں اور شہروردی ہیں، قادری ہیں، سلسلہ ہمارا چاروں سلسلہ سے ملتا ہے. تو یہ پورے تصوف کے سلسلے ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور اس سے نکل جاتے ہیں. تو تصوف ہے. تصوف کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ پیدا ہوا. اور اسی طریقے سے قبروں پر جو عمارت بنانے کا فتنہ اس کے بعد شروع ہوا. ان فتنوں کے بعد جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان کے بعد، اور آج کل تو فتنے ہی فتنے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جو بچ گیا. اچھا، کہاں سے یہ فتنے پیدا ہوئے تھے؟ بڑے بڑے فتنے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے جو فتنے ہیں کہاں سے پیدا ہوئے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ شہر جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جہاں سے علم اور ایمان کی روشنی دنیا میں پھیلی ہے، وہ 5 بڑے بڑے شہر ہیں. 5 بڑے بڑے شہر ہیں جہاں سے علم اور ایمان کی روشنی پھیلی ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام جہاں تھے وہ کون سے شہر ہیں بڑے بڑے؟ ایک مکہ، دوسرا مدینہ، تیسرا کوفہ، چوتھا بصرہ، 5واں شام. مکہ مدینہ 2، کوفہ بصرہ 4، اور ملک شام. یہ 5 ایسے بڑے بڑے شہر تھے جہاں سے علم اور ایمان کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں صحابہ اکرام بھی تھے. وَخَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْصَارِ بِدْعَةٌ، کہتے ہیں کہ انہی شہروں سے بدعتیں پھیلی ہیں، اصولی بدعت.
اصولی بدعت بولے تو عقیدے میں بدعات انہی شہروں میں سے پھیلے ہیں. کون کون سے شہر سے کون سے فتنہ پھیلا ہے اب غور سے سنیں. کہتے ہیں کہ فالکوفہ خرج منها التشیع کہ کوفہ سے شیعت نکلا, شیعہ کا فتنہ کوفہ سے نکلا, کوفہ. اور ارجا کا فتنہ بھی وہیں سے نکلا. ارجا جو مرجیہ ہے, ایمان گھٹتا نہیں بڑھتا نہیں, فرشتوں کا بھی ایمان اور ایک گناہگار کا بھی ایمان دونوں برابر ہے, یہ فتنہ میں پھنسنے والے لوگ, ان کا عقیدہ ہے کہ فرشتے کا ایمان اور ایک شرابی کا ایمان دونوں برابر ہے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. تو یہ ارجا کا یہ فتنہ جو ہے بدعت کوفہ سے پھیلی ہے. اور اس کے بعد وہاں سے جب نکلا تو اس کے بعد پھر جہاں جہاں پھیلنے کا تھا پھیل گیا. اسی طریقے سے بصرہ شہر سے کیا فتنہ پھیلا؟ کہتے ہیں خرج منها القدر, اس سے بصرہ سے قدریہ کا فتنہ پھیلا, تقدیر کا انکار کرنے کا فتنہ بصرہ سے پھیلا. اور یہاں سے اعتزال بھی پھیلا, اعتزال معتزلہ کا فتنہ, معتزلہ کا فتنہ یہاں سے بھی پھیلا. اور نسک کا فتنہ یہاں سے پھیلا. اور اسی طریقے سے وہاں سے نکلنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلا. ملک شام سے کون سا فتنہ پھیلا؟ کہتے ہیں کہ ملک شام سے نسب کا فتنہ پھیلا اور قدر کا, یہاں سے بھی قدریہ پیدا ہوئے. اور ناسبی, ناسبی بولے تو شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں, اہل بیت کے بارے میں غلو کہتے ہیں. اہل بیت بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں, تو اس میں غلو کر دیتے ہیں. اور ناسبی ان کو کہتے ہیں جو اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, ان کو ناسبی کہتے ہیں. دونوں غلط, شیعہ بھی غلط اور ناسبی بھی غلط, بیچ بیچ میں اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت ہرگز وہ نہ سمجھے جو آج کل ہندوستان میں اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں جھنڈا پارٹی کو اہل سنت والجماعت کہتے, ہرگز 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 نہیں, وہ اہل سنت والجماعت, وہ اہل بدعت ہیں. یاد رکھیے, جو ہرے جھنڈے لگاتے ہیں, ہرے پگڑی باندھتے ہیں اور قبر میں چادر چڑھاتے ہیں, وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں, وہ بدعتی لوگ ہیں. یاد رکھیے, وہ بدعتی ہیں. تو بہرحال تو ناسبیت کا فتنہ اور شیعت کا فتنہ دونوں خطرناک فتنے ہیں. تو ناسبیت کا فتنہ ملک شام سے پیدا ہوا, ملک شام سے پیدا ہوا. اور جہمیہ کا جو فتنہ ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا, خراسان سے یہ بدعت پھیلی ہے, خراسان سے, ملک خراسان سے. تو کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو شہر مدینے سے جتنا دور تھا اتنا زیادہ وہاں سے فتنہ اور بدعت پھیلا. اب غور کر لیں, جو شہر مدینے سے جتنا دور تھا اسی کے قدر, اسی کے مطابق زیادہ بدعتیں وہاں سے پھیلی ہیں. اور کہتے ہیں کہ مدینے سے جو بدعتیں ہیں کوئی بدعت نہیں پھیلی, مدینے سے بدعت نہیں پھیلی ہیں. 5 شہروں میں سے 4 شہر سے بدعتیں پھیلی ہیں, مدینے سے بدعت نہیں پھیلی ہیں. کہتے ہیں کہ مدینے میں اگرچہ کچھ قدریہ وغیرہ آ گئے تھے لیکن وہ ذلیل اور خوار اور مقہور ہو گئے, یہاں سے بدعت پیدا نہیں ہوئی. دوسری جگہ سے کچھ لوگ آ گئے تھے, وہ لوگ پھر بڑھ نہیں پائے, وہ ختم ہو گئے تھے, لیکن یہاں سے کوئی بدعت پیدا نہیں ہوئی تھی. یہ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال یہاں داخل نہیں ہوگا, دجال یہاں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتا ہے کہ اس اشارے میں وہ بات داخل ہو. تو مدینے سے کوئی بدعت, بنیادی بدعت, عقیدے کی بدعت نہیں پھیلی ہے. 3 صدی ہجری تک کوئی بدعت وہاں پھیلی نہیں تھی, ایجاد نہیں ہوئی تھی. ایجاد دوسری جگہ سے ہوئی ہو کر کے کچھ لوگ یہاں آتے تھے لیکن وہ لوگ زیادہ اس کو پنپ نہیں پاتے تھے. پھر 4 صدی ہجری کے بعد وہاں بھی کچھ بدعتیں ہوئی تھیں, کچھ بدعتیں ہوئی تھی. تو 3 صدی ہجری تک جس کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ, پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ, یعنی صحابہ, تابعین, اتباع التابعین کا زمانہ. تو 3 صدی ہجری تک جو ہے مدینہ بھی بہت حد تک محفوظ تھا
لیکن اس کے بعد پھر کچھ وہاں بھی بدعتی لوگ آئے لیکن پنپ نہیں پائے، وہ آہستہ آہستہ اس کا رد کیا گیا۔ اچھا یہ بات ہے۔ ایک بات اور یہاں دیکھنا چاہیے، وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ پار ہو جاتا ہے، یہ بدعتیں کیسے ہوئی، سبب کیا ہے، بدعتیں پیدا کیسے ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو گیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ بدعت پیدا ہونے کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مما لا شک فیہ ان الاعتصام بالکتاب والسنہ فیہ منجات من الوقوع فی البدع والضلال، کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی بدعت سے بچنے کا راستہ ہے، بدعت سے بچنے کا یہی راستہ ہے، کتاب اور سنت، اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کیوں بولے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 پر 3ویں آیت میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت اتارا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستے پر مت چلو، اگر تم دوسرے راستے میں چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تو یہ میرا جو سیدھا راستہ ہے اس سے وہ راستے ہٹا دیں گے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھا راستہ ایک ہی نازل کیا ہے، یاد رکھیے، دوسرے راستے جو آج کل اپنا مذہب اور مسلک بنا لیے، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سیدھا راستہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا ہے، یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچا اور اس کے دائیں اور بائیں کئی لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا۔ پہلی جب لکیر کھینچا سیدھی لکیر تو کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ جب پہلی لکیر سیدھا کھینچا تو کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے کے دائیں اور بائیں سائڈ میں کئی لکیر کھینچ دیے اور کہا وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، کہا کہ یہ جو راستے ہیں دائیں اور بائیں، یہ متفرق راستے ہیں جو آیت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور اس کے علاوہ مختلف دوسرے راستوں پر نہ چلو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دوسرے راستے ہیں، ہر راستے کے شروع میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اسی راستوں کی طرف وہ شیطان بلاتا ہے۔ یہ لکیر کھینچنے کے بعد اور کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا، کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان دائیں بائیں راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان متفرق راستے کی اتباع کرو گے تو تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تم کو میں وصیت کرتا ہوں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ڈرو۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بدعتیں پیدا ہونے کی اور کچھ بنیادی وجہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ بدعتیں پیدا ہونے کی تو بہت اسباب ہیں، راستے ہیں، لیکن مین راستے ہیں، جو اہم راستے ہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں الجہل باحکام الدین، الجہل باحکام الدین، دین کے احکام نہ جاننا، جہالت، علم نہ رہنا، دین کے احکام کا علم نہ رہنا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ اتباع الہوا، خواہش کے پیچھے چلنا۔ خواہش کے پیچھے بولے تو قرآن حدیث نے کچھ فیصلہ کر دیا اور دل نہیں چاہ رہا ہے، دل جیسا چاہ رہا ہے ویسے کرنا، اسی کو کہتے ہیں اتباع الہوا، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ التعصب لآراء والاشخاص، کہ رائے
تعصب والے رائے اور کسی ایک آدمی کسی شخص کے پیچھے چلنا، کسی ایک شخص کے طریقے کو ہی اسلام سمجھنا. جیسے آج کل نئے نئے جو جماعت اسلامی مودودی کے پیچھے، جماعت اسلامی مودودی کے پیچھے، اور اسلامی جماعت جو یہ ڈاکٹر اسرار کے پیچھے، اسی طریقے سے اخوان المسلمین یہ سید قطب کے پیچھے، اسی طریقے سے آج کل بہت سارے جو تبلیغی وغیرہ ہیں وہ اپنا اپنا خاص ایک راستہ بنا لیے، اس کے علاوہ کسی چیز کو اب صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سب جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں تعصب، یعنی کسی کے ایک آدمی کی رائے، کسی ایک خاص رائے کو ہی سمجھ لینا، اور قرآن اور حدیث آ جائے لیکن اس کی تعویل کر دینا، انکار کر دینا، اور کہنا کہ نہیں 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 یہی صحیح ہے. اسی کو کہتے ہیں تعصب. اور اسی طریقے سے اور ایک وجہ، چوتھی وجہ کہتے ہیں کہ کفار کی تشبیہ، کافروں کی مشابہت، کافروں کا دیکھا دیکھی کرنا اور ان کے تقلید کرنا. تقلید یاد رکھیے، تقلید بڑا خطرناک ہے. مقلد بن جانا، کسی کا مقلد بن جانا، یہ آج کل دیکھیے کتنے لوگ فلم ایکٹروں کے مقلد ہیں. جیسے اگر جنس پھاڑ کر کے پیچھے طرف پھاڑ کر پہن لیا تو دوسرے دن یہ بھی پھاڑ کر پہن لے گا. اگر کسی دن گھٹنا پھاڑ کر کے پہن لیا تو بندہ گھٹنا پھاڑ کر کے جنس پہن لے گا. اگر چپل الٹا پہن لیا تو یہ بھی چپل الٹا پہن لے گا. ایسے آج کل دیوانے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. کسی کی یہی تقلید ہے، دیکھا دیکھی کرنا یہی تقلید ہے. تو کافروں کی تقلید سے بھی بدعتیں پیدا ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں یہی بدعت پیدا ہونے کے ذریعے ہیں. کیا؟ ایک دین کے احکام کو نہ جاننا، اور دوسرا خواہش پرستی، ہوا جس کو کہتے ہیں ہوا، اپنے نفس کے، اپنے دل کی بات کی اتباع کرنا، قرآن حدیث کو چھوڑ دینا. اور تیسرا تعصب، کسی رائے اور کسی خاص آدمی کے مسئلے مسائل ہی کو آخر ماننا، یہ تعصب ہے. اور چوتھا کافروں کی تشبیہ اور ان کی تقلید کرنا. تھوڑی سی وضاحت بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ جتنا ہو سکے 1-2 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں. یہ دین کی جہالت کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دین کی جہالت جو ہے، دین کی جہالت جو بدعت پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، دین کی جہالت. آج دیکھیے میرے بھائیوں، کتنے لوگ دین سے چڑھتے ہیں، دین کے علم سے چڑھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے، کیا کھائے گا. ایک کھانے پینے کا تعلق نہیں ہے اس سے. اللہ تعالیٰ تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا. آپ کتنے ڈگری لے کر کے بھی جھاڑو مارنے والے دنیا میں موجود ہیں، اور کتنے مولوی اتنا ان کا روپیہ ہے کہ وہ گن بھی نہیں پاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن آج کل لوگوں کا دماغ الٹا ہو گیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی تعلیم سیکھے گا تو کیا کھائے گا. تو اس طریقے سے یہ بات ہی غلط ہے. کہتے ہیں کہ رسالت کے زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سے لوگ جتنا دور ہوتے گئے اتنا جہالت بڑھا. اور جہالت بڑھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ جہالت بڑھنے کی وجہ یہ ہوئی علماء کا کم ہو جانا اور علم کا اٹھ جانا. جیسے رسول کا زمانہ گزرتے گیا، دور ہوتے گیا، علم کم ہوتا گیا. صحابہ کو سب سے پکا علم تھا دین کا، اس کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا. تو یہ زمانہ جیسے دور ہوتا گیا، علم کم ہوتا گیا. آج کل علم کم ہے، ایکٹنگ زیادہ ہے. تھوڑا سا علم رہے گا، اتنا زبردست کپڑا پہنے گا تو دوسرے لوگ سمجھیں گے کتنا بڑا علم کا پہاڑ ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی عقیدے کا علم نہیں رہتا ہے. تو اس طریقے سے معاملہ ہے. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا اتنا کم علم ہو گیا، علماء اٹھ گئے. اسی کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اختلاف دیکھو گے. کیوں اختلاف دیکھو گے؟ علم کم ہو جائے گا، اسی وجہ سے اختلاف ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے علم کو اچانک چھین نہیں لے گا، بلکہ کیسے علم کو اٹھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کو موت دے دے گا اللہ تعالیٰ، علماء کو موت دے کر کے علم کو اٹھائے گا. اب
عالم باقی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسألوا، اور انہی سے مسئلہ پوچھیں گے، فافتوا، اور وہ جاہل آدمی فتوا دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ جاہل خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم نہ رہنا، جہالت کی وجہ سے گمراہی پھیلتے ہیں، بدعت پھیلتے ہیں۔ آج کل دیکھیے ہر کھیڑا گاؤں میں، شہر میں بالکل نیم ملا خطرہ ایمان، اسی طریقے سے کچھ لوگ رہتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتا، بڑا بڑا فتویٰ دیتا ہے اور لوگوں کو بائبل سے، رمائنہ سے، مہابھارت سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن ایک لائن سیدھا نہیں پڑھ پائے گا، لیکن رمائنہ پھڑ پڑھ پڑھتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی فتنہ مچائے گا، فساد مچائے گا، وہ صحیح دین کی تبلیغ نہیں کرے گا۔ جس کو ایک لائن قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے وہ دین کی تبلیغ کیا کرے گا؟ وہ رمائنہ پڑھ کر کے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ جو جاہل قسم کے لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے تو بڑا فتنہ مچا دیتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں فَلَا يُقَابِمُ الْبِدْعَ إِلَّا الْعِلْمُ وَالْعُلَمَاء، کہتے ہیں کہ بدعت کا مقابلہ صرف علم اور علماء ہی کر سکتے ہیں، بدعت کا مقابلہ صرف علم اور علماء ہی کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا فَقَدَ الْعِلْمُ وَالْعُلَمَاء، جب علم اور علماء ختم ہو گئے تو کہتے ہیں کہ بدعت کا میدان جو ہے یہ ہوتا گیا اور موقع ملتا گیا بدعتی لوگوں کو بدعت پھیلانے کا۔ تو یہ پہلی چیز تھی، دین کے احکام نہ جاننا، یہ بدعت پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم لوگ پڑھیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق دے اور بدعت سے بچا کر رکھے، بدعتیوں سے بچا کر رکھے، صحیح علماء سے تعلق جوڑے رہنے کی ہمیں توفیق دے، اور تعصب، جہالت وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ اسے ہماری زندگی سے دور نکال دے، ہمیں ان سے بچا کر رکھے، ہماری نسلوں کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔